السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ڈاکیا۔ وہ کیا عجیب دور تھا جب دوریاں فاصلوں سے نہیں بلکہ انتظار سے ناپی جاتی تھی۔ گاؤں کی خاموش پگڈنڈیوں پر جب دور سے ایک خاکی سایہ نمودار ہوتا اور سائیکل کے ہینڈل پر لٹکے پیتل کے پیالے جیسی گھنٹی بجتی تو لگتا جیسے پوری بستی کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ یہ دین محمد ڈاکیا تھا، جس کے کندھے پر لٹکا وہ چمڑے کا پرانا تھیلا صرف کاغذات کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی جذبوں کا ایک ٹاٹے مارتا سمندر تھا۔ اس تھیلے میں کسی ماں کی دعائیں ہوتی، کسی باپ کی امیدیں اور کسی نئی نویلی دلہن کے وہ ان کہے حروف جو اس نے رات کی تنہائی میں کاپی کے ورق پر آنسوؤں سے لکھے ہوتے تھے۔ تب پیغامات ہوا کے دوش پر نہیں بلکہ پسینے میں شرابور ایک انسان کے کندھوں کے محتاج ہوا کرتے تھے۔ دین محمد جب کسی گھر کی دہلیز پر دستک دیتا تو وہ محض ایک سرکاری ملازم نہیں لگتا تھا بلکہ عرش سے اترا کوئی فرشتہ محسوس ہوتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس لفافے میں خوشی کی خوشبو ہے اور کون سا خط اندر سے بھیگا ہوا ہے۔ وہ بستی کا ایک ایسا رازداں تھا جس کے پاس ہر گھر کی چابی تھی، مگر اس کا اپنا تالا ہمیشہ سے زنگ آلود رہا۔ کبھی کبھی تو وہ کسی ان پڑھ بوڑھی ماں کو سین میں بٹھا کر اس کے بیٹے کا خط پڑھ کر سناتا تو اس کے لہجے میں وہی ممتا اتر آتی جو اس ماں کے دل میں ہوتی تھی۔ خط پڑھتے پڑھتے جب وہ رک کر اپنی اینک صاف کرتا تو اصل میں وہ اپنے آنسو چھپا رہا ہوتا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ بہت دور کسی شہر میں پسینہ بہانے والے بیٹے نے ماں کو سب خیریت ہے تو لکھ دیا ہے، مگر کاغذ کی تہوں میں چھپی بے چینی اس سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اسی طرح وقت کے دھول میں ایک تپتی دوپہر مجھے آج بھی یاد ہے جب بستی کے آخری سرے پر بنے اس خستہ مکان کے سامنے دین محمد کی سائیکل رکی۔ اس گھر میں بی بی رحیمہ رہتی تھی، جس کا اکلوتا بیٹا بشیر برسوں پہلے محاذ پر گیا اور پھر لوٹ کر نہ آیا۔ بستی والے اسے شہید سمجھ کر بھول چکے تھے، مگر ماں کی دہلیز اس کی راہ دیکھتی تکتی نہ تھی۔ دین محمد جب بھی وہاں سے گزرتا مائی لذتی آواز میں پوچھتی، دینیا میرے بشیرے کی کوئی چٹھی آئی ہے؟ اس دن بھی دین محمد کے تھیلے میں اس کے لیے کچھ نہ تھا، مگر اس نے اپنی جیب سے ایک بالکل سادہ اور کوڑا کاغذ نکالا اور مائی کے لذتے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مائی کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی آخری شمع جل اٹھی ہو۔ وہ ان پڑھ تھی۔ اس نے وہ کوڑا کاغذ دین محمد کو واپس دیتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا، پڑھ دینیا میرا بشیرہ کیا لکھتا ہے۔ دین محمد نے وہ کوڑا کاغذ کھولا، لمحہ بھر کو اس کی زبان لڑکھڑائی، مگر پھر اس نے اپنی طرف سے لفظ بننا شروع کیے۔ اماں بشیرہ لکھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، محاذ پر برف زیادہ ہے اس لیے خط لکھنے میں دیر ہو گئی۔ وہ لکھتا ہے، اماں تم اپنی دوائی وقت پر لینا، میں اگلی عید پر تمہارے لیے لوئی لے کر آؤں گا۔ دین محمد پڑھتا گیا اور مائی کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے اس کی کائنات مکمل ہو گئی ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دین محمد نے اس کی ممتا کے بھرم کو بچانے کے لیے اپنی جیب سے ایک خالی کاغذ نکال کر یہ جھوٹا افسانہ تراشا تھا۔ وہ ڈاکیا اس دن ایک سرکاری ملازم نہیں بلکہ ایک مسیحا بن گیا تھا، جس نے ایک ڈوبتی ہوئی آس کو سہارا دیا تھا، مگر افسوس وقت کی بے رحم لہر نے اس خاکی وردی کی چمک اور سائیکل کی اس مسحور کن گھنٹی کو نگل لیا۔ آج ہمارے ہاتھ اس شیشے کے ٹکڑے موبائل کے اسیر ہو گئے ہیں، جس نے فاصلے تو مٹا دیے مگر قربتیں چھین لی۔ اب رابطہ تو پل بھر میں ہو جاتا ہے، مگر وہ تڑپ کہاں گئی؟ اب موبائل کی سکرین پر ابھرنے والے بے جان حروف وہ خوشبو کہاں سے لائیں جو نیلے لفافے کو کھولنے پر محسوس ہوتی تھی؟ آج کی اس نفسا نفسی میں ہم نے سپیڈ تو پا لی مگر وہ سکون کھو دیا جو خط کا انتظار کرنے میں تھا۔ اب کوئی گھنٹوں ڈاکیا کی راہ نہیں تکتا، اب تو بس انگلیاں سکرین پر تھرکتی ہیں اور جذبوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ دین محمد کا وہ پرانا تھیلا اب شاید کسی کباڑ خانے کی نظر ہو چکا ہو، مگر اس کی یاد آج بھی ان بوڑھے درختوں کے پاس محفوظ ہے جہاں وہ سستانے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ آج جب ہم ڈیجیٹل دور کے مصنوعی محبتوں میں
گرے ہوئے ہیں تو وہ پرانا ڈاکیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رشتے تاروں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ خلوص کی مٹی سے گوندے جاتے ہیں۔ وہ دور مر گیا مگر اس کی مہک آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں باقی ہے جنہوں نے کاغذ پر لکھی محبت کو جی کر دیکھا ہے۔ کاش وقت پیچھے مڑ سکتا اور میں دوبارہ اس لذیذ پر بیٹھ کر اس خاکی وردی والے شخص کا انتظار کر سکتا جو صرف خط نہیں بلکہ جینے کی امید لاتا تھا۔ شکریہ۔